اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایک شہر کے اندر ایک میگا سٹی میں ایک بادشاہ کا بہت بڑا محل تھا، اور اس زمانے کے جو مشہور ولی کامل، صوفی بزرگ، عبادت گزار اور بڑی ریلیجیس فیمس پرسنالٹی بھی رہتی تھی، جن کی کرامات اور جن کے نام اور مقام اور مرتبے سے لوگ بخوبی واقف تھے۔ تو بادشاہ سلامت نے اس اللہ کے ولی کو اپنے محل کے اندر دعوت کے لیے دربار میں مدعو کرنا چاہا۔ تو اللہ کے ولی صوفی بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں آپ کی دعوت ایکسیپٹ ہے، مگر ہماری 3 شرائط ہیں، 3 کنڈیشنز ہماری ہوں گی ایکسیپٹ کرنے کے حوالے سے۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت آپ ایکسپلین کریں کہ آپ کی 3 کنڈیشنز کون سی ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ نمبر 1، پہلی شرط تو ہماری یہ ہوگی کہ ہم جب دعوت پر آئیں گے نا آپ کے محل کے اندر، تو ہم جہاں پر چاہیں گے وہیں پر بیٹھیں گے۔ بادشاہ دلی دل میں سوچنے لگا کہ ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جو کمفرٹیبل قسم کے جو سیٹیں ہوتی ہیں اس پہ نہ بیٹھیں، نرم و نازک گدوں پہ نہ بیٹھیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ چٹائی پہ یا کھجور کی چھال وغیرہ پہ زمین پہ سنت کے مطابق تشریف فرما ہو جائیں۔ یہ بادشاہ نے نا اپنے من ہی من میں یہ خیال کر کے پہلی شرط کو ایکسپٹ کر لیا۔ اچھا، کہا کہ حضرت صاحب دوسری شرط، ارشاد فرمایا کہ دوسری شرط ہماری یہ ہے کہ ہم جو چاہیں گے وہی کھائیں گے۔ اب بادشاہ نے اپنے دلی دل میں سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت صاحب ہیں، یہ اللہ کے ولی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ بہت زیادہ جو کانٹیننٹل قسم کا کھانا ہوتا وہ نہ کھائیں، اور بہت زیادہ مرغ و مسلم کی چیزیں نہ کھائیں۔ تو میں حضرت صاحب کے لیے ایک الگ سے سیپریٹ سمپل مینیو بھی میں بنوا لوں گا، جس لائک دال چاول، یا پھر جو ہے نا جو کی روٹی ہوتی ہے، یا سویٹ ڈش میں کھجور وغیرہ کا سسٹم رکھ دوں گا تاکہ سنت کے مطابق حضرت صاحب کا کھانا تیار ہو جائے۔ اچھا، کہا کہ حضرت صاحب اب تیسری شرط بتائیے۔ بھائی تیسری شرط یہ ہے کہ دعوت کے اختتام کے بعد میں جو کہوں گا وہ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اب بادشاہ نے تیسری شرط کے متعلق یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے آخر میں تبلیغ کا کام کریں اور خطاب کریں، اور لوگوں سے یہی آپ ارشاد فرمائیں گے کہ بیٹا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، لوگوں کے کام آؤ، ایک دوسرے کی مدد کرو، سنت رسول کے مطابق، اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی لائف کو اسپینڈ کرو۔ تیسری جو کنڈیشن تھی نا ناظرین، اس پہ بھی بادشاہ سلامت نے اپنے گمان کے اندر اپنے تئیں سوچ کے اس کو بھی فائنلائز کر دیا۔ لیجئے، جس دن کا سیٹلمنٹ تھا اور جس دن کا پروگرام تھا، آج وہ دن آ چکا ہے۔ اب جیسے ہی وہ اللہ کے ولی صوفی بزرگ بادشاہ سلامت، چونکہ اناؤنسمنٹ کی گئی تھی اس لیے بہت کثیر تعداد بادشاہ کے محل میں پہلے سے جمع تھی، چونکہ اللہ کے ولی بھی تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ تو جیسے ہی اللہ کے ولی صوفی بزرگ تشریف لے کر آئے تو ناظرین آپ حیران ہوں گے سن کے کہ جہاں پر چپلیں اتارنے کی جگہ ہوتی ہے نا، تو اللہ کے ولی صوفی بزرگ وہاں پر بیٹھ گئے۔ یا اللہ کے ولیوں کی ناظرین بڑی خاص ادائیں ہوتی ہیں، یہ لوگ اپنے نفس کو مارتے ہیں تاکہ ان کے دلوں کے اندر تکبر پیدا نہ ہو جائے، ہمیشہ عاجزی اور انکساری کے پیکر بن کے رہتا ہے۔ اب بادشاہ سلامت پریشان، کہنے لگا حضرت صاحب ٹھیک ہے، اگر آپ جو ہے نا اس پہ صوفوں پہ نہیں بیٹھنا چاہتے تو حضرت ہم نے آپ کے لیے زمین پہ چٹائی اور دری وغیرہ کا بھی اہتمام کیا تاکہ آپ سنت کے مطابق زمین پہ تشریف فرما ہو جائے۔ تو وہ صوفی بزرگ کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، ہم نے آپ سے کیا کہا تھا کہ ہم جہاں پر چاہیں گے وہیں پر بیٹھیں۔ بادشاہ ایک دم کیپ سائلنٹ ہو گیا۔ اچھا ناظرین، پھر کھانے کا اہتمام ہوا اور بڑے لذیذ ترین کھانے، مرغ و مسلم اور بڑی جو زمانے کی لیٹسٹ قسم کی جو ڈشیں ہوتی تھی نا ناظرین، وہ سرو کی گئی تمام آنے والے گیسٹ کے آگے۔ اب یہ اللہ کے ولی صوفی بزرگ نے کیا کیا کہ اپنی جیب سے روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو تناول فرمانے لگ گئے۔ بادشاہ پھر دوڑے دوڑے آیا، کہنے لگا صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟
میں نے آپ کے لیے لذیذ کھانوں کے ساتھ ساتھ سمپل مینیو کو بھی بنوایا تاکہ آپ سنت کے مطابق اگر چاہیں تو کوئی سا بھی کھانا تناول فرما سکتے ہیں. حضرت صاحب وہاں چلیں, وہاں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھائیں. تو اللہ کے ولی صوفی بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ بادشاہ سلامت, ہم نے آپ سے اپنی دوسری کنڈیشن, دوسری شرط کیا کہی تھی کہ ہم جو چاہیں گے وہی کھائیں گے. بادشاہ ایک دم کیپ سائلنٹ ہو گئے. ناظرین, دعوت کا بڑا اہتمام. اس کے بعد لوگ جب کھانا کھا کے فارغ ہو گئے, اب تیسری شرط کا بھی ظاہر سی بات ہے انتظار تھا, کیونکہ دو شرائط سن کر تو بادشاہ بہت زیادہ حیران تھا. تیسری شرط میں حضرت صاحب نے یہ ایکسپلین کیا کہ بادشاہ سلامت, سارے لوگوں کو اوپن گراؤنڈ کے اندر آپ جمع کریں اور بڑا سا توا لے کر آئیں اور اس میں آگ جلائیں یہاں تک کہ وہ توا بالکل سرخ انگاروں کی طرح گرم ہو جائے. سارا حکم نامہ ان کا ایکسپٹ کیا گیا, اور جب توا گرم ہو گیا تو یہ اللہ کے ولی صوفی بزرگ, ناظرین, انہوں نے اپنی چپل اتاری اور چپل اتار کر کے اس گرم توے کے اندر جو انگاروں کی طرح سرخ توا ہو رہا تھا نا, اس کے اوپر آ کر کے آپ کھڑے ہوئے اور اپنے اس ٹائم کا آپ نے حساب کتاب دے دیا کہ لوگوں, میں نے اتنا کھایا, میں نے یہ پہنا, اور میں نے ذکر و اذکار میں اپنے ٹائم کو اسپینڈ کیا, اور میں نے روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھایا وغیرہ وغیرہ. اللہ کے ولی صوفی بزرگ نے یہ حساب دیا اور اس کے بعد آپ نیچے تشریف فرما ہو گئے. اب اناؤنسمنٹ کرنے لگے کہ اب آپ تمام حضرات باری باری آئیں, چپلیں اتاریں اور ننگے پاؤں اس گرم توے کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے سارے کھانے پینے کا آپ جو ہے نا وہ اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس رکھیں, یہاں پر خود احتساب دیں, کیا کھایا ہے, کیوں کھایا ہے, کتنا ضائع کیا ہے, کتنی نیڈ تھی آپ کے باڈی سسٹم اور فزیکل سسٹم کو, اور آپ نے کس نیت سے کھایا ہے. سارے لوگوں کی ناظرین چیخیں نکل گئیں, لوگ دھاڑے مار کے رونے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں نا, صوفی بزرگ ہے نا, آپ کے اندر تو یہ کرامت ہے کہ آپ نے یہ کام کر لیا, آپ تو صاحب کرامت بزرگ ہے نا. تو وہ اللہ کے ولی صوفی بزرگ ارشاد فرمانے لگے کہ لوگوں, اگر آج یہ میری کرامت ہے کہ میں نے گرم گرم توے کے اوپر کھڑے ہو کے اپنے اس والے کھانے کا حساب کتاب کا عمل میں نے جو ہے نا فراغت حاصل کر لی, تو جب قیامت قائم ہوگی اور 50,000 سال کا دن ہوگا اور سورج سوا نیزے پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا اور پوری کی پوری زمین تانبے کی بنا دی جائے گی, اور آپ کو اپنی پوری کی پوری لائف کا, پوری زندگی کا بغیر پاؤں اٹھائے حساب کتاب اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے دینا ہے, وہ اللہ کے ولی, وہ صوفی بزرگ ارشاد فرمانے لگے کہ لوگوں, اب یہ بتاؤ کہ اس وقت تمہارے پاؤں اور تمہارے جسم کے اندر ایسی کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ تم بآسانی اس گرم فرش کے اوپر کھڑے ہو سکتے ہو. ناظرین, لوگ رونے لگے, توبہ کرنے لگے, استغفار کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگے. اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جتنے لوگ وہاں پر تشریف لے کر آئے تھے, انہوں نے وہ اللہ کے ولی صوفی بزرگ کے ہاتھوں توبہ کی اور اس کے بعد اپنی باقی زندگی نیک نامی کے اندر گزارنے لگے. ہمارے یہاں کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چاہیں کریں, انجوائمنٹ کریں, لائف ہے, ماڈرنزم ہے, انجوائمنٹ ہونا چاہیے, انٹرٹینمنٹ ہونا چاہیے. لیکن ناظرین یہ بات یاد رکھیے گا, جو لادین قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو سیکولر ٹائپ کے, جو مذہب کو, ریلیجن کو, قیامت کو, حشر و نشر, جنت دوزخ, اللہ رسول فرشتے, کسی بھی چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتے, لیکن وہ موت کو ضرور ایکسپٹ کرتے ہیں. ہماری زندگی, ہماری لائف, دنیا کی جو لائف ہے نا ناظرین, یہ ہماری ٹیمپریری لائف کہلاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ عرصے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہم یہاں پر اپنے امتحان کی تیاری کریں. لیکن ایز اے مسلم اگر میں بات کروں اور اس چیز کو اگر میں کھل کر ایکسپلین کروں, تو مرنے کے بعد پھر ایک مسلمان کی جو پرمیننٹ لائف ہے نا, اس کا دار و مدار ہوگا کہ آپ نے اچھی گزاری یا پھر بری گزاری. تو ناظرین, اس حوالے سے غور کیجئے گا کہ ہم آخرت کے لیے کیا تیاری کر رہے ہیں. کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں یا
ہمارے جو ہے نا معاملات ایسے ہیں کہ ہم قیامت کے دن احتساب کا عمل بآسانی دے سکیں گے. یقیناً وہی شخص اس دن سکسیز حاصل کرے گا کہ جس کے اوپر اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہوگا، فضل ہوگا. اگر آپ کو میری گفتگو پسند آ جائے، فرسٹ آف آل لائک کریں، شیئر کریں، اور نئے آنے والے ناظرین سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر انہوں نے میرے یوٹیوب چینل حسان امتیاز ٹی وی کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو جسٹ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں. اور ہمارے وہ ویورز کے جو فیس بک یوز کرتے ہیں، ہمارا اس کا پیج بنا ہوا ہے، حسان امتیاز ٹی وی لکھا ہوا ہے. آپ تمام لوگ ہمارے فیس بک کے پیج کے اوپر بھی جا کر ہمارے تمام لیکچرز کو بآسانی واچ کر سکتے ہیں.